ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا کی حقیقت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض لہو و لعب ہے اور ایک ظاہری زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلانا ہے۔ اب احادیث ہیں، خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی بے مقدار ہے جیسے سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈالے اور اس کی انگلی کو جتنا پانی لگ جائے۔ مسلم۔ دنیا مومن کے لیے بمنزلہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بمنزلہ جنت ہے۔ مسلم۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر یعنی راستہ چلنے والا، اور اپنے نفس کو مردہ سمجھو۔ بخاری۔ جان لو کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کی یاد اور جو اس کے مثل ہے، یا عالم یا متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ نکات تصوف۔ ایک مرتبہ دنیا کا ذکر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا، دنیا کی مثال خواب کی سی ہے یا زوال پذیر سائے کی سی ہے کہ عقل مند ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے ارشاد مبارکہ ہے کہ جس قدر کوئی دنیا کو دوست رکھتا ہے اسی قدر وہ عقبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بس جو حجاب یعنی پردہ کہ بندہ اور مولا کے درمیان ہے وہ دنیا ہے۔ انیس الارواح۔ حب دنیا کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے مال اور اپنے اولاد سے اس طرح دل نہ لگاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور جو ایسا کرے گا بس وہ بڑے خسارے میں رہے گا۔ احادیث۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بے حقی۔ جس نے اپنے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کو برباد کر دیا۔ احمد۔ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس کو دنیا سے اسی طرح سے باز رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے تک پرہیز کراتے ہو۔ ترمذی۔ نکات تصوف۔ امام خشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے شر کو ایک جگہ جمع کیا اور اس گھر کی کنجی حب دنیا نے دنیا کی محبت کو بنا دیا، یعنی جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوا وہ شر میں پھنس گیا۔ رسالہ امام خشیریہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ سالی کے طریقت کو چاہیے کہ پہلے دنیا کو، پھر مافیہ کو، پھر اپنے نفس کو طلاق دے دے، اس کے بعد راہ سلوک میں قدم رکھے، ورنہ جھوٹا ہے۔ دلیل العارفین۔ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیوں اور عارفوں کا وہ گروہ جس کا دل قدرت بشریت سے پاک ہے اور خواہشات اور حب دنیا سے آزاد ہے۔ دلیل العارفین۔ صوفیوں کا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صوفیوں اور عارفوں کا وہ گروہ جس کا دل قدرت بشریت سے پاک ہے اور خواہشات دنیا حب دنیا سے آزاد ہے، وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے ارشاد مبارکہ ہے، جب درویش کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوگی تو وہ مردود طریقت ہے، راحت القلوب۔ اب یہاں مزید، اسلام جہاں حب دنیا کی مذمت کرتا ہے وہاں ترک دنیا کی ممانعت بھی کرتا ہے۔ صراط مستقیم تو یہی ہے کہ احکام الہی کے تحت دین و دنیا میں توافق پیدا کیا جائے۔ توافق سے مراد اتفاق، توافق پیدا کیا جائے۔ یہاں نکات تصوف یہ ہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی محبت کا قلب سے منقطع ہو جانا ہے، دنیا کی محبت کا دل سے منقطع ہو جانا ہے۔ چنانچہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ ننگے ہو گئے، لنگوٹی باندھ لیا اور کسی جگہ بیٹھ گئے، بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ کپڑا بھی پہنے، کھانا بھی کھائے، لیکن جو کچھ جائز طریقے سے لے اور اس کے جمع کرنے کی نیت نہ رکھے اور کسی چیز میں دل اٹکا نہ رہے، یہ ترک دنیا ہے۔ فوائد الفواد۔ حضرت شرف الدین احمد منری
رحمۃ اللہ علیہ نے ترک دنیا کی اس طرح سے تشریح کی کہ جب اپنی ذات سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے تو سالک کے پاس جو چیز آتی ہے اس کو دینے سے علیحدہ کر دیتا ہے، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کی طلب نہیں کرتا، اسی کا نام ترک دنیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ترک دنیا کا انحصار زہد پر ہے۔ مکتوبات سدی گوشہ نشینی کے تعلق سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ بس تم اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی کی طرف دوڑو، بس تم اللہ ہی کی طرف دوڑو۔ حدیث ہے، کسی نے دریافت کیا کون شخص افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جان اور مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے۔ سائل نے عرض کیا پھر کون افضل ہے؟ ارشاد ہوا جو شخص فتنوں سے بچ کر گوشہ نشین بن جائے اور کسی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بخاری و مسلم۔ جو شخص فتنوں سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ ابن حبان۔ گوشہ نشینی میں سلامتی ہے۔ جامع صغیر۔ نکات تصوف امام خورشیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزلت یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنا مردان خدا کے لیے لازمی ہے۔ خلوت و عزلت اختیار کرنے سے پہلے وساوس شیطانی و مداخلت شیطانی سے محفوظ ہو جانا چاہیے، یہ ضروری ہے، پھر خلوت اختیار کرنا۔ حقیقت عزلت یعنی تنہائی یہ ہے کہ اوصاف ذمیمہ کو ترک کر دے، پھر اس کے بعد عزلت تبدیلی صفات میں تاثیر رکھتی ہے اور تہذیب و اخلاق کے لیے کارآمد اور مناسب ہوتی ہے۔ رسالہ امام قشیریہ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے سورہ نساء میں، بس اللہ کے نزدیک ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔ جو شخص دنیا کو حق و تابع شریعت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کو دنیا میں برکت ہوگی، اور جو بغیر حرام و حلال کی تمیز کیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ طبرانی۔ جس نے اپنے پیچھے صرف دین کا غم لگا لیا تو اس کی دنیا کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے، اور جس نے دنیا کے تفکرات میں اپنے آپ کو پھنسا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، خواہ وہ کسی وادی میں مر کر رہ جائے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر فرمایا اے ابو ذر، جو دنیا کار عقبہ کے لیے معین و مددگار ہے تو ایسی دنیا مضر نہیں۔ جو دنیا کار عقبہ کے لیے مددگار ہے تو ایسی دنیا مضر نہیں۔ اسلامی تعلیمات نہ شکست خوردہ ذہنیت پیدا کرتی ہیں، نہ جمود و خمود۔ ایک طرف یہ دنیا پرستی سے روکتے ہیں تو دوسری طرف ترک دنیا و رہبانیت سے منع بھی کرتی ہیں۔ ایک طرف وہ حب دنیا سے روکتی ہے تو دوسری طرف دین و دنیا میں توافق پیدا کرنے کی تاکید بھی کرتی ہیں۔ الحمدللہ اسلام ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کی آب و ہوا معتدل بھی ہے اور خوشگوار بھی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔